اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی فضائل اور ثناءخوانی کے حوالے سے ہماری انجمن کے، ہمارے ملک کے، ہماری عزت، ہمارا فخر جناب سید رضوان زیدی، جن کو جناب سیدہ نے اس نوکری کے بدلے 2 پھول سے شہزادے عطا کیے، جنہوں نے عزاداری میں، ثناءخوانی میں اپنا نام پیدا کیا۔ مولا ان کی زندگی فرمائے، صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ تشریف لائیں۔ ایک بار اور ضرورت پڑھ دیں محمد والے محمد علی کے ذکر سے جنت کا کاروبار کرو، علی کے ذکر سے جنت کا کاروبار کرو، یہ سودا نقد کہے، یہ سودا نقد کہے، اس میں مت ادھار کرو، ذکر سے ذکر سے جنت کا کاروبار کرو۔ خدا نے تیرا رجب کو یہ کر دیا اعلان، خدا ٹوٹ کے کعبے کی طرح پیار کرو، علی کے ذکر سے جنت کا کاروبار کرو۔ اور ایک اور خوبصورت شعر آپ کی سماعت میں، گلی گلی میں لگاؤ علی علی کی صدا، گلی گلی میں لگاؤ علی علی کی صدا، اور منافقوں کے کلیجے پہ کھل کے وار کرو، جنت کا کاروبار کرو۔ اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، اور انہیں شمار کرو، ان پہ بے شمار، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، انہیں شمار کرو، ان پہ بے شمار کرو، علی کے ذکر سے جنت کا کاروبار کرو۔ مینا میں حاجی و شیطان جب نظر آئے، جب نظر آئے، خدا کا حکم ہے تینوں کو سنگسار کرو، علی کے ذکر سے جنت کا کاروبار
تمام اپنے ساتھیوں سے جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پرمسرت تقریب میں جہاں ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم اپنے مرحومین کو بالکل یاد کریں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک گلدستہ فاتحہ کی درخواست ہے. جناب سابق شہید صدر سید وجاہت حسین نقوی صاحب، سرپرست ہمارے قبلہ و کعبہ مرحوم جناب آن نقوی صاحب، ہمارے سابقہ جنرل سیکریٹری اور انجمن کے بانی جناب ظفر اقبال صاحب، جناب نواں خان رضوان زری صاحب کے والد محترم جو ہمارے سینئر بزرگ ساتھی تھے جناب ظفر یاب زیدی صاحب، اور صابر محمد ہمارے جوائنٹ جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی والدہ حمیدہ بیگم صاحبہ، اور قبلہ و کعبہ جناب علامہ ماجد رضا عبدی صاحب کی والدہ مرحومہ، اور دیگر ہمارے جو مرحومین مومنین ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انجمن عزاداران مخدومہ کونین کے اپنے تمام سینئر ساتھیوں اور جناب صدر کے حکم سے میں ملک ظفر اوان یہ فرض اس وقت ادا کر رہا ہوں کہ اپنے تمام کابینہ ممبران کا ایک مرتبہ نام لے کر اور ان سے گزارش کروں گا کہ جب ان کا نام آئے تو وہ اپنی نشست پر کھڑے ہو کر چند لمحات کے لیے، کیونکہ قبلہ تشریف لائے ماجد رضا عبدی صاحب بھی اور میرے کچھ مزید ساتھی جو تمام لوگوں سے متعارف نہیں ہیں، تو اس سلسلے میں یہ گزارش آپ لوگوں سے کر رہے ہیں. سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب کامران حسین اور حاجی مبین علی جو کہ انجمن کے نائب سالار ہیں. کامران حسین اور حاجی مبین علی. سید عاصم رضا زیدی سالار دستہ انجمن عزاداران مخدومہ کونین. جناب محمد حنیف جوائنٹ پروگرام سیکریٹری انجمن عزاداران مخدومہ کونین. سید آصف رضا کاظمی انجمن کے پروگرام سیکریٹری. سید علی اکبر نقوی المعروف جون بھائی جو کہ شعبہ نشر و اشاعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ نواں خان بھی. سید مہدی علی جعفری المعروف شانی بھائی فائنانس سیکریٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں شروع سے اور بانیان میں سے ہیں. جناب صابر محمد جوائنٹ جنرل سیکریٹری انجمن. جناب پرویز سلطان جنرل سیکریٹری. اب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ہمارے سینئر نواں خان بھی، ہمارے پہلے دن کے پرانے ساتھی بھی ہیں، لیکن آج ان کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے. سید دبیر رضوی نائب صدر اول، اور شروع دنوں سے ہمارے ساتھی بالکل نوجوان ہمارے ساتھ بلکہ چھوٹے سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے موجود نہیں تھے اپنی مصروفیات کی وجہ سے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور نئے بچے ہمارے نہیں جانتے، تو اس لیے ان کا تعارف بڑے فخر اور خوشی سے کروا رہا ہوں. سید حسنین رضا جعفری نائب صدر دوئم. میں خادم ملک ظفر حسین اوان سینئر نائب صدر، میری کابینہ نے مجھے منتخب کیا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور محمد اسلم مصطفی صاحب ہمارے سینئر نائب صدر اور ہمارے بانیان میں سے ہیں، اس وقت علیل ہیں، تشریف نہیں لا سکے. اور اس کے بعد ہماری انجمن کے صدر اس وقت ہیں اور نواں خان بھی ہیں، بانیان ساتھیوں میں سے ہیں اور شروع پہلے دن سے ہیں. اور میں دروگوئی سے کام نہیں لوں گا بلکہ صدق دل سے کہوں گا کہ ہماری انجمن کی ناک، ہماری انجمن کا فخر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری پہچان ہے. جناب سید رضوان زیدی صاحب صدر انجمن. میرے جنرل سیکریٹری پرویز سلطان صاحب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں. تو سارت ہے آپ بیٹھے ہوئے. میں انجمن بہت ساری کراچی میں بلکہ پاکستان میں عزاداری سے منسلک ہیں اور تمام ہی لوگ عزادار ہوتے ہیں. کوئی کسی طرح ماتم کرتا ہے، کوئی کسی طرح اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری انجام دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صفائی کرنے والے، دریاں بچھانے والے سے لے کر ممبر رسول پر بیٹھ کر خطابت کرنے والے اور ان کے پیچھے
ان کی تعظیم میں، حفاظت میں یا پروٹوکول میں کھڑے ہونے والے اسکاؤٹس تک تمام ہی لوگ عزادار ہیں اور تمام ہی قابل عزت اور لائق احترام ہیں۔ انجمن عزادار نے مخدومہ کونین ایک ایسی انجمن ہے جو شاید کہتے ہوئے میں غلطی پر نہیں ہوں کہ معرض وجود میں آنے کے بعد شروع کے پہلے اور دوسرے سال میں ہی اپنی پہچان بنا گئی، اور بفضل مولا کائنات امیر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے ان ممالک میں بھی جہاں مومنین زیارت مقدسہ کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی کئی بار جانے کا شرف حاصل ہوا۔ آج تک انجمن عزادار نے مخدومہ کونین مختلف تکالیف پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کے حکم سے چند قیمتی ساتھیوں کو کھو دینے کے باوجود، جو انجمن کی ریڑھ کی ہڈی تھے، جو انجمن کے لیے صاحبان تھے، جو انجمن کے سرپرست تھے، جو انجمن کی مضبوطی تھے، ان کے جانے کے بعد بعض وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم کچھ دن نہ چل سکیں، لیکن الحمدللہ آپ تمام ماتمیوں کے خلوص، آپ کی کاوش، محنت اور سچی لگن، اور پھر رضوان زیدی اور باقی کابینہ جن کے بار بار میں نام لیتا رہوں، میں ابھی آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں، ان کی محنت، کاوش، توجہ اور دن رات کی جو بھی ان کی کاوشیں ہیں، کراچی سے لے کر شام تک، کربلا تک، علماء کرام تک اور چھوٹے سے چھوٹے بچے تک، کسی بھی جگہ پہ کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ چل رہے ہیں، نام بھی لے رہے ہیں اور ثواب بھی لے رہے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ مولا ہمارے ادارے کو مزید ترقی، عزت عطا فرمائے اور ہم عزاداری مظلوم کربلا اپنی آخری سانسوں تک مناتے رہے۔ انجمن کی اور میرے تمام ماتمی ساتھیوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اب میں زحمت دوں گا اپنے جنرل سیکرٹری جناب پرویز سلطان صاحب وہ یہاں تشریف لائیں اور باقی کے فرائض وہ آگے بڑھا سکیں۔ آپ تمام شرکاء اور نئے آنے والوں کے لیے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بات باقی رہ نہیں گئی ہے، ہمارے سینئر نائب صدر ظفر احوان صاحب نے کافی اچھی بات کر ڈالی ہے، میرے لیے کچھ الفاظ چھوڑے نہیں ہیں، پر میں آپ لوگوں کے لیے اب ظاہر حکم ہے ان کا، تو جو بھی ٹوٹے الفاظ ہیں میرے پاس، تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے کہ ہماری اس ماتمی دستے کے اندر جو دو نوے خان گروپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمارے جناب سید علی اکبر نقوی المعروف جون بھائی، جن کی نوے خان سنگت در مظلوم کربلا انچولی میں ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ نوے خانی کر رہی ہے، اور یہ تاخیر سے ہے، خیر آگے۔ اور اس کے علاوہ آپ سب یہ جانتے ہیں ہمارے ملک کا بہت بڑا نام، ہمارے سب کا تاج، ایک چمکتا دمکتا ستارہ رضوان زیدی صاحب، اور ان کا نوے خان گروپ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ایک اعلان ہونا باقی رہ گیا تھا آپ لوگوں کے لیے، تو میں یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دو باتیں کروں گا، جس میں سے ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری انجمن ہادہ کے کچھ اہداف ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اور ہماری کابینہ اور ہمارے متحرک و فعال ساتھی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہم وقت اس کوشش میں رواں دواں ہے کہ ہم لوگ اس طرح منظم ہو جائیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں، اور وہ اہداف جو ہے نا اس میں تمام آدمی ساتھی اور تمام نوے خان حضرات اور ہماری انجمن کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہم لوگ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں پہ ہم لوگ کوئی میڈیکلی سہولیات دے سکیں، کچھ نوکری کی سہولیات دے سکیں، کچھ دیگر کسی کی مدد کر سکیں، اور جو ایک فریضہ اول میں سمجھتا ہوں ہے، اور وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور ہم اس میں اول یوم سے لگے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی کر سکے ہیں ابھی تک کرتے چلے آئے ہیں، اور مزید بھی ہمیں کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور ساتھ کے اندر بحکم صدر صاحب ہم لوگوں نے ممبرشپ فارم کے لیے آپ لوگوں کو التماس کی تھی کہ بھائی آپ لوگ باقاعدہ طور پہ اس کو صحیح طریقے سے بھر کے جمع کروائیں تاکہ ہم لوگ مزید منظم ہو جائیں، اور ممبر سازی سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کتنے افراد شامل ہیں اور کتنے افراد کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہمیں ترتیب دینا ہے۔ آج کے اس موقع پر آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے ممبر سازی فارم نہیں آئے وہ اپنے ممبر سازی فارم کے اوپر توجہ دیتے ہوئے اس کو جمع کروائیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا خلوص و محبت اور تعاون ابھی تک تو چلتا چلا آ رہا ہے، اور مزید ہمیں درکار ہے۔
آپ لوگوں کی اپنی حاضریاں ہر پروگرام میں یقینی ہونی چاہیے. اور اب میں اپنا کوشش کروں گا کہ میں اپنے صدر محترم کو بلانے سے پہلے میرا چھوٹا بھائی، ہم سب کا چھوٹا بھائی، ہمارے نائب صدر حسنین جعفری آج کی تقریب کے میزبان اور اس تقریب کا پورا سجانا، سب اہتمام کرنا سب انہوں نے کیا ہے. میں اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس کو وسیع رزق کے حلال عطا فرمائے، مکمل صحت سلامتی کے ساتھ طولانی زندگی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، خوبصورت آواز، ہم سب کے سر کے تاج، ہماری عزت، ہماری تکریم، دریائے منقبت خانی کی امڑتی ابلتی تلاطم سے بھری موج، جناب سید رضوان زیدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولذلك. اللہم لنا العصابة التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشاہد باعت تابعت على قتلہ. اللہم لنہم جميعا. لعنت کرتے ہیں ہر اس لعین پر جس نے بی بی مخدومہ کونین کے دل کو دکھایا، اس گھرانے کو وضعیت میں تکلیف میں مبتلا کیا، ہر اس ملعون پہ لعنت جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک رہا. سب سے پہلے میں اپنے ادارے انجمن عزاداران مخدومہ کونین کے ہر ماتمی، ہر نواں خان کی جانب سے ہمارے قبلہ و کعبہ، ہمارے انتہائی محترم، ہمارے ملک پاکستان کا، دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا ہو جہاں پر علامہ ماجد ادابتی صاحب کا نام نہ پہنچا ہو. تو ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہمارے ادارے نے میری ذمہ داری رکھی تھی کہ میں اس بات کا فخریہ اعلان کروں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم نے کچھ روز پہلے، بلکہ کافی عرصے سے ہم اس جستجو میں تھے کہ علامہ صاحب ہمارے ادارے کی سرپرستی قبول فرمائیں. تو وہ ہم رضا اصغر بھائی جو میرے پرانے ساتھی ہمارے نواں خان ہیں، ان سے میں رابطے میں تھا. پھر کئی دن کی محنت کے بعد جا کے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ علامہ صاحب نے ہماری گزارش کو ایکسیپٹ کیا. تو مولا حسین ان کو سلامت رکھے. علامہ ماجد ادابتی صاحب کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نام اور ان کا کام، ان کی خطابت، ان کی شاعری ہماری انجمن سے خاص طور سے بڑی وابستہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ماتمیوں کو یہ نہ پتا ہو کہ جس نوحے پر آپ لوگ 8 ربیع الاول کو منہ کا پرسہ پڑھتے ہیں، دن ڈھل گیا شام آئی، وہ علامہ صاحب کا لکھا ہوا ہے. الحمدللہ. محمد بلندر صلوات. تو بہت سارے کلام علامہ صاحب کے لکھے ہوئے، مارکت الارا کلام جو پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی نواں خوان منقبت خوان ایسا جس نے نہ پڑھا ہو. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، علامہ صاحب کا لکھا ہوا ہے. تو علامہ صاحب ویسے تو میں کہوں گا کہ بیک اسکرین پہ تو شروع دن سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بس اس دفعہ ہم نے ان سے گزارش کی کہ علامہ صاحب آپ فرنٹ پہ بھی آ کے جو ہے ہماری گزارش قبول فرمائیے اور ہماری سرپرستی فرمائیے. وجاد نقوی شہید ہمارے بھائی، ان کے ساتھ علامہ کا بہت پرانا بہت اچھا تعلق تھا، اور ان کے دور میں ہمارا علامہ صاحب کے پاس آنا جانا اور ان کی خدمات لینا، بس پھر ہم سب نے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ علامہ صاحب کو دوبارہ زحمت دی جائے. تو ان کا بہت شکریہ، میں اپنے ادارے کی جانب سے شکر گزار ہوں، متشکر ممنون کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے ساتھ اس بزم میں شریک ہوئے اور ہماری سرپرستی کی دعوت کو انہوں نے قبول فرمایا. امام زمان علیہ السلام علامہ صاحب کو شاد و آباد رکھیں، ان کے خانوادے کو، بھابھی بچوں کو، ان کی پوری ٹیم کو. اب ان کی ٹیم میں ہم سب ایک اضافہ ہیں. تو علامہ صاحب خود اور ہماری انجمن، دیکھیں ہم سب کا مقصد تو ذکر حسین کی ترویج ہی ہے، تو ہم سب مل کے کام کریں گے. اور علامہ صاحب جیسا ہنرمند عالم جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو یقیناً ہماری انجمن کو اور رنگ لگے گا، اور ہمیں ان جیسے
جید علماء کی ضرورت بھی تھی کہ ہمیں مزید جو ہے وہ روشنی سے آگاہی دیں کہ کس طریقے سے ہم مزید بہتر طریقے سے مولا کا ذکر کر سکیں، ماتم کر سکیں. تو یہ ہمارے لیے یقین کیجئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور آج جو اس تقریب کا مقصد بھی یہی تھا ہمارا. باقی تو پرویز بھائی نے جو تھوڑے بہت شکوے کیے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے، لیکن اس تقریب کا مقصد یہی تھا کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں بیٹھیں اور ہم آپ سب سے علامہ صاحب کو متعارف کروائیں ایز اے سرپرست. ویسے تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو دو ہمارے نائب صدر حضرات جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، دبیر اور حسنین، ان کو جو ہے وہ ہار پہنائے اور ان کو ہم سب ویلکم کرتے ہیں. ویسے تو ہمارے پرانے ساتھی ہیں لیکن اب باقاعدہ جو ہے وہ تقریب ہمارے سرپرست صاحب کے لیے اور یہ خصوصاً جو ہمارے دوست دور ہیں ان کے لیے ہم نے تقریب رکھی تھی. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے ظفر بھائی سب سے پہلے علامہ صاحب کو شکریہ کا ہار پیش کر رہے ہیں. گزارش کروں گا ہمارے حسنین ڈاکٹری صاحب سے کہ وہ آگے آئیے اور اس ذمہ داری کا ہار پہنیے. دبیر رضوی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیے اور علامہ صاحب سے اس خدمت کا اور ہمارے جنرل سیکرٹری پرویز بھائی بھی اگر آگے آ جائیں گے تو اتنی نوازش ہوگی. پرویز بھائی بھی سرکار آپ ہماری ریڑھ کے بھی تو اب آپ ہی ہیں نا. ظفر بھائی سے گزارش کروں گا، ظفر احوان بھائی سے کہ آئیے علامہ صاحب سے. ہمارے صابر بھائی سے گزارش کروں گا کہ آ جائیے آگے. جب تک عاصم بھائی ہار پہن لیں جب تک صابر بھائی آگے آ رہے ہیں. سلار نہیں دستہ ہے ہمارے ماشاءاللہ. ہاں جی بلکہ تھا وہ کہ ان کی کمر میں درد ہے آج کل صابر بھائی ہیں ہمارے اور ہمارے حنیف بھائی آگے آ رہی ہیں. جون بھائی آئیے ہمارے سیکرٹری نشر و شاعت ہیں. حنیف بھائی ہمارے پروگرام سیکرٹری. رضا بھائی کو بھی ہماری اپنی حضن ہوئے خوان ہمارے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. صدر انجمن جناب رضوان زیدی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات. جناب علی مہدی جعفری اور شانی بھائی سے گزارش کیا تشریف لائیں. جناب خالد بھائی اور خلیفہ جی تشریف لائیے. پرویز بھائی کو سامنے سے ہٹاؤ یار. انجمن عزیزان مخدومہ کونین میں روزانہ کی بنیاد پر سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والے جناب پروگرام سیکرٹری آصف کاظمی صاحب تشریف لائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سینئر ساتھی ہمارے محمد مشتاق صاحب تشریف لائیے گا. جناب مشتاق بھائی اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. جناب پہلوان مشتاق حسین صاحب. نائب سالار انجمن جناب کامران حسین.
سلامت رہیے تمام ماتمی ساتھی، تمام مولا کے عزادار علیہ زمان علیہ السلام، آپ تمام احباب کی عبادات مقبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ علامہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے پرچم کشائی کے لیے علامہ مبارک پر چلے چلیں، اور اس کے بعد پھر وہیں دعا کرا لیں گے رب کے نیچے انشاءاللہ۔ آئیے بسم اللہ۔ اور محمد علی محمد صلوات۔ میں نے علم سجایا، میں نے علم سجایا، میں نے علم اٹھایا، میں نے علم سجایا، میں نے علم اٹھایا۔ میرے سر پہ وفا نے، میرے سر پہ وفا نے، میرے سر پہ وفا نے کیا عشق کا سہارا۔ میں نے علم اٹھایا، مجھے ایسا سنورا تیرے لطف و کرم نے، دیے سے اجالے مجھے کالے علم نے، دیے سے اجالے مجھے کالے علم نے۔ مجھے ڈھونڈتا سورج، مجھے ڈھونڈتا سورج، مجھے ڈھونڈتا سورج میرے گھر چلا۔ میں نے علم سجایا، میں نے علم اٹھایا، مجھے دیکھ کے گوہر ہنسے سارے نظارے، لگی آگ کسی کے بڑا ٹوٹے انگارے، جو تھا بغض کمارا، جو تھا بغض کمارا، جو تھا بغض کمارا تپا دل ملا۔ علم سجایا، میں نے علم سجایا، میں نے علم ابھی جیسا کہ ہمارے ظفر احوان صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، پرویز بھائی نے بھی، اور ہمارے محترم رضوان زیدی صاحب نے بھی یہ یقین فرمایا کہ یہ اپنی زبان کے الفاظ نہیں بلکہ حدیث معصومین سے یہ بات ثابت ہے کہ ذرا سی بھی کسی نے اگر خدمت انجام دی ہے فرش اعضاء کی، یعنی میں ایک چھوٹی سی خدمت کر دوں، کہہ دوں کہ اگر فرش اعضاء کو سیدھا بھی کر دیا، فرش اعضاء کو درست بھی کر دیا، تو یہ خدمت بھی بارگاہ حسین ابن علی میں رحمۃ اللہ حسین میں درج ہو جاتا ہے، اس کا وسیلہ ملتا ہے۔ کوئی بھی خدمت جو عزاداری حسین کے حوالے سے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں یعنی یہاں تک کہنے بجانے ہوں کہ حضرت امام عصر علیہ السلام نگاہ میں سارے ماتمی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یعنی کس ماتمی کو کہاں کھڑے ہو کے ماتم کرنا ہے، کس کو مہاپانی کرنا ہے، کس کو فرش اعضاء بچھانا ہے، یعنی یہ تو بڑی باتیں ہوں گی، تو بڑی ڈیوٹیاں ہوں گی۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو نظر پکائی جاتی ہے، جو نظر پیش کی جاتی ہے، اس سے پہلے جو پکائی جاتی ہے، اس کی لکڑیوں کو آگ کون دکھائے گا، آگ دکھانے کے لیے ماچس کون لائے گا، یہاں تک خدمت لکھی جاتی ہے بارگاہ حجت زمانہ میں۔ تو کسی بھی اپنی خدمت کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیے، اور جس طرح سے ابھی رضوان زیدی صاحب نے کہا کہ انجمن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی دلجوئی بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے غم کا مداوع بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے، ایک دوسرے کی پریشانیوں سے آگاہی بھی حاصل کرنا ہے، اور کما حق ہو اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ تو ہم آپس میں انشاءاللہ آج سے ہمارا آپ کا رابطہ انشاءاللہ شروع ہو گیا، جو دیر پا رہے گا، اور حضرت علم عباس کے سائے میں یہ ہمارا آپ کا تعلق شروع ہوا ہے، اور یہ تعلق انشاءاللہ بڑا دیر پا رہے گا۔ تو جس طریقے سے ضروری ہوتا ہے، دیکھیے نماز جماعت زیادہ وقت تو نہیں دے رہا، نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، فرادہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن نماز جماعت کی اہمیت زیادہ ہے۔ نماز جماعت کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ نماز تو وہ بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز تو فرادہ بھی پڑھی جا رہی ہے، جماعت سے پڑھنے کا ثواب زیادہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پریشانیوں سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جماعت سے ماتم حسین کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آدمی فرادہ ماتم کر رہا ہے وہ الگ بات ہے، اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ یہ جو آپ کی پوری عزاداران مقدمہ کونین، بلکہ اب ہماری عزاداران مقدمہ کونین ہے، یہ نام ہی ہمارے لیے بڑی سعادت کا باعث ہے، اور میں ایز اے سرپرست نہیں بلکہ ایز اے خادم مقدمہ کونین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار
परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतल महमूद बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अंतल वलियुल आला बिहक़्क़ अलीइन व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़ फातिमा व अंतल मुहसिन बिहक़्क़िल हसन व अंत क़रीबुल इहसान बिहक़्क़िल हुसैन व बिहक़्क़ तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़ुव्वारिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अहशुरना तहता लिवाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा ज़िदना फ़ी क़ुलूबिना महब्बतल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन वदखिलनिल जन्नता मिन बाबिल हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। तुझे वास्ता है, तेरे इज्जत और जलाल का तुझे वास्ता है, तुझे तेरे मलकूत और जबरूत का वास्ता है परवरदिगार। इस वक्त हमारा यहाँ बैठना इबादत की अजीम मंजिलों में शुमार फरमा परवरदिगार। जितने मातमी जितने नौखान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा परवरदिगार। सबके रिस्क में, रोजगार में, रोजी में मुसलसल इजाफा फरमा। जो तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके तिजारत और कारोबार में रोज अफजू तरक्की अता फरमा परवरदिगार। जिनके घरों में परेशानियां हैं परवरदिगार, उनके घरों को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में ले ले परवरदिगार। जो बरसर रोजगार है, उनके रोजगार में मजीद वुसअत अता फरमा परवरदिगार। हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन और विलायत अली को रासिख फरमा परवरदिगार। हम सब में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, यगानियत पैदा फरमा परवरदिगार। हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू और ईमान की मुसलसल हिफाजत फरमा परवरदिगार। हमारे बच्चों को नूश कदम अहले बैत पर चलने की तौफीक अता फरमा। सबसे बढ़कर तुझसे दुआ यही है कि परवरदिगार हमारे बच्चों को इमाम हुसैन इब्न अली का ताबे बना, इमाम हुसैन इब्न अली का मातमी बना, इमाम हुसैन इब्न अली से मोहब्बत रखने वाला बना परवरदिगार। हमारी नस्लों में ये मातम, ये अज़ादारी बाकी दायम और कायम रहे परवरदिगार। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। जिन जिन घरों में जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, बाप के आलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, उनको बेहतरीन कुफ़ इनायत फरमा परवरदिगार। जिन बच्चों ने इम्तहानात दिए हैं, उनके इम्तहानात में बेहतरीन आदात से कामयाबी अता फरमा परवरदिगार। बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कादिर कायम रख, हमारे नौजवानों के खून की हिफाजत फरमा। तुझे इल्म है और तू ही इस तमाम इंतजाम का वाली वारिस भी है कि हमारी माएँ बच्चों को मातम हुसैन के लिए पालती हैं परवरदिगार। इन बच्चों के खून की हिफाजत फरमा, इनका खून बहे तो अज़ादारी हुसैन इब्न अली के लिए बढ़े परवरदिगार। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सबसे बड़ी दुआ तुझसे यही है कि इमाम यासिर की ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम के अंसार, आबान और सिपाही में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।